اگر اس تو 2-4 منٹ اوپر تھلے ہو جان تو معذرت خان مینوں کوئی ٹائم نہیں ملیا، لیکن گل مقصد دی کرنی ہے انشاءاللہ۔ مینوں سناندیاں سرور آوے گا تے تانوں سننیاں بھی سرور آوے گا۔ اپنی ایک بھی نہیں کرنی، نہ اپنے باپ دادا دا کوئی تذکرہ کرنا ہے، گل اس محبوب دی کرنی ہے جدی خاطر رب نے ساری کائنات بڑھائی۔ بالکل جاگ کے رہنا تو پھر انشاءاللہ مینوں سنان دا تانوں سنان دا مزہ اسی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابی ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابی وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ والثواب والصلاة علی النبی واصحابی والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرۃ واسیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند رتے ماشاءاللہ۔ مینوں اتھے بیٹھے ہیں ایک الٹی نہیں آئی، باقی دار کو نہیں رہا۔ اے میرے نال والے بیٹھے، میں اسی ہو سکا کیا پدی اور کیا پدی کا شروع، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم یہ نہیں، طبیعت بڑی ناساز تھی، یہ تھا وہ تھا، یہ تو آتے ہی کو نہیں ہے طریقہ۔ اور پھر جن کے پیچھے لگے ہیں انہوں نے یہ بات سکھلائی نہیں ہے، انہوں نے کہا بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، بس انہوں نے یہ باتیں سکھلائی نہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ ایک بار پھر کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شائع ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شائع ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ اور یہ تو طیبہ کی محبت تھی ورنہ، یہ تو طیبہ کی محبت تھی ورنہ، کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں کہ کوئی نعت رنگیں، گھر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگیں، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ اس مالک لم یزل کا احسان عظیم کہ اس نے مجھے اور آپ کو حضور کی آمد کی خاطر سجائی گئی اس پاکیزہ محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مالک قدوس کی بارگاہ میں التجا ہے، مالک حق ہوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بالکل بلا تمہید لمبی چوڑی گفتگو کے اپنی جو میرا مقصود ہے اس گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بے پناہ شان عطا فرمائی ہیں، بے پناہ مقام عطا فرمایا ہے۔ ابھی علامہ وارثی صاحب نے بڑے سریلے انداز میں آپ کو حضور کی شانیں سنائی ہیں۔ حضور کی آمد کا تذکرہ جب حضور آئے تو کیسی باریں آئی۔ اس کائنات کو بنانے کا مقصد ہی رب العالمین نے حضور کی ذات رکھی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، اور لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ آبی قصہ مختصر۔ اور رب العالمین نے اپنے محبوب کو جو بے پناہ شانیں عطا فرمائی ہیں، سب سے بڑی شان رب نے اپنے محبوب کو یہ عطا فرمائی ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو ختم نبوت کا تاجدار بنا کے بھیجا۔ ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ۔ رب نے اپنے محبوب کو ختم نبوت کا تاجدار بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ختم نبوت کا تاجدار بعض لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، بعض کو نہیں، کہ ختم نبوت کے حضور کی ذات پر آ کے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب یہ تو پتہ ہے نشر الطیب یہ تو غیر بھی مانتے ہیں، ہم تو حضور کو مانتے ہی مانتے ہیں نا۔ ہم تو وہ جس طرح بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب حضور کی ذات کی بات آ جائے تو پھر ادھر ادھر نہ دیکھا کریں،
بلکہ جب حضور کی ذات کی بات آ جائے تو پھر انے واہ حضور دے نال پیار کرنا ہے، سجے کھبے نہیں دیکھنا۔ اسانو تے اے دسیا گیا کہ حضور دی ذات جب سامنے آ جائے تو پھر ادھر ادھر کی نہیں سوچنی، بلکہ حضور کے ساتھ بے پناہ محبت کرنی ہے۔ ہم تو یہ سوچتے نہیں ہیں، لیکن نشر الطیب علامہ اشرف علی تھانوی نے پہلی حدیث مبارک نقل کی ہے، اس میں اشرف علی تھانوی بھی لکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو یا حضرت جابر سے جو مروی ہے کہ حضور کو حضرت جابر نے جب حضور سے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ رب العالمین نے سب سے پہلے بنایا کس کو ہے، تو رب العالمین کے محبوب نے فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، اے جابر رب نے سب سے پہلے تیرے نبی کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اے جابر سب سے پہلے حضور بنائے تو سب سے گئے پہلے، لیکن بھیجے گئے آخر میں۔ یہ شان اگر حاصل ہے تو فقط میرے اور آپ کے آقا کو حاصل ہے۔ اس بات پہ تو کسی کا انکار نہ رہا، لیکن بعد میں یہ ضرور آنے سے تو سب مانتے تھے کہ حضور سب سے پہلے بنے، بھیجے بعد میں گئے، لیکن پھر انے گانے ہر دور بچ آئے، انہاں حضور دی ختم نبوت دا انکار کیتا۔ حضور دی زہری آیات مبارکہ تو بعد جدو سیدنا صدیق اکبر نے دور خلافت سنبھالیا، آپ دے دور دے اندر بھی یہ جے خبیث آئے، مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے آئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے انہاں دا رد فرمایا۔ میں جڑی گل پہ کرنا ہے تسی اس سب تو بڑا میلاد ہے، سب تو بڑا میلاد حضور دی ختم نبوت ہے۔ اور اس دور دے وچ جس دور دے وچ میں اور تسی گزر رہے ہیں، قاری شاہد صاحب جان دینے، سارے علماء جان دینے، اور اے جوان جڑے سوشل میڈیا نال وابستہ نے یہ سارے جان دینے کہ سب تو بڑا میلاد اس دور دے وچ جڑا سب تو بڑا میلاد ہے نا، ویسے ہی سب تو بڑی گل ہی میں جدو دس چھڑیا کہ سب تو بڑی شان حضور دی ختم نبوت ہے، تے پھر سب تو بڑا واز اور سب تو بڑی تقریر حضور دی ختم نبوت ہے۔ اور مسیلمہ کذاب نے جدو جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اور میرے محبوب دے جڑے بدری صحابہ سن حضور دے دور وچ بدر وچ شریک ہوئے سن، انہاں نوں بھی کیا کہ بڑھے صحابی بھی آ جاؤ، اور اج حضور دی ختم نبوت دی گل آ گئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے انہاں جڑے تبرکاں رکھے ہوئے سن کہ اے ساڈا تبرک نے، اسی انہاں دی زیارت کران گے، لیکن سیدنا صدیق اکبر نے اے نہیں کیا کہ تسی ہن گھراں وچ بیٹھے رہو تہاڈی زیارت کرساں، نہیں، فرمایا ہن تانوں بھی میدان وچ آنا پوے گا، کیونکہ گل کوئی اور نہیں ہے بلکہ گل میرے آقا دی ختم نبوت ہی آ گئی ہے۔ مسیلمہ کذاب نے میرے آقا کی ختم نبوت پہ ڈھاکہ ڈالا ہے۔ آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ کوئی بوڑھا صحابی بھی اپنے گھر نہیں بیٹھے گا، بلکہ سب حضور کی ختم نبوت پر قربانی دینے کے لیے میدان عمل میں آ جائیں اور اپنے آپ کو یہ ثابت کریں کہ ہم حضور کے وفادار ہیں اور حضور کے ساتھی ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اس نعرے کو ذرا اونچی آواز سے لگائیں۔ یہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ، یہ تم یہ کیا سمجھتے ہو کہ یہ دب جائے گا، ختم ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھو ادھر جنگلوں میں، ویرانوں میں اور چھوٹی چھوٹی بستیوں میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا ہے۔ کل یہ نعرہ صرف شہروں کی زینت تھا، آج ہر بستی ہر گاؤں کی زینت ہے۔ رب العالمین کی محبوب کی عظمت و شان بیان کرنے کے لیے دیوانے ہر دور میں آئیں گے، لیکن رب العالمین جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، کبھی تو سیدنا صدیق اکبر سے کام لیتا ہے، لیکن جب چاہتا ہے رب العالمین ایک کانسٹیبل سے کام لیتا ہے اور اس کو غازی ممتاز حسین قادری بنا دیتا ہے۔ آج وہ آج جرت و بہادری، یہ دن کو کلفیاں بیچنے والا جرت و بہادری، یہ کیا مطلب ہے؟ تاجدار ختم نبوت کے نعرے خود لگا رہا ہے اور لوگوں کو لگوا رہا ہے۔ اور یار تجھے کس نے بتایا؟ یہ نہیں کہتا کہ اس نے بتایا، وہ نہیں بتایا، ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے؟ اس کو بتانے والے بتا گئے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھ
تھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ نعرہ نہ دبنے کے لیے لگایا گیا ہے، یہ جنہوں نے لگایا ہے سیدنا صدیق اکبر کی یہ سنت ہے اور حضور کا پسندیدہ نعرہ ہے۔ اور لبیک یا رسول اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آج کچھ لوگ اس کو سیاسی نعرہ بناتے ہیں، نہیں، میرے بابا جی رحمت اللہ علیہ فرما گئے ہیں یہ تو عین مذہبی نعرہ ہے، یہ تو دین کا حصہ اور ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت بابا جی فرمایا کرتے تھے، لوگو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ایک وقت آئے گا دنیا مان جائے گی، میری قبر سے بھی گزرو گے تو پتہ چل جائے گا، میری روح بھی اٹھے گی اور لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں دے گی۔ لیکن وقت کے یزیدوں نے دیکھا، بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا، آج لبیک یا رسول اللہ پکی بن میں بھی لگ رہا ہے، اگر کل ڈھوک بیر بارس میں بھی تھے ادھر بھی لگ رہا ہے، جب دیال مارکیٹ میں جلوس ہوئے پورا علاقہ تپا گٹھا تھا ادھر بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہوا ہے، اے محبوب ورفعنا لک ذکرک۔ زندہ باد، زندہ باد۔ تم روکتے ہو اس نعرے کو اور اس نعرے کو بتاتے ہو لوگوں کو کہ یہ سیاسی نعرہ ہے، اور جو ہے نا یہ مذہب کو سامنے رکھ کے سیاست کر رہے ہیں۔ مذہب کو سامنے رکھ کے جو سیاست کرتے ہیں نا وہ ہیں ادھر، ابھی بھی موجود ہیں، وہ پارٹیاں بھی بنائے پھرتے ہیں اور جبے کلے بڑی دستاریں ہیں ان کی، وہ سینیوں پر گولیاں نہیں کھاتے۔ آج بھی داتا کی نگری گواہ ہے، میرے قائدین اس وقت بھی وہاں موجود ہیں، انشاءاللہ حضور کے دیوانے صبح ادھر جائیں گے، ہمیں قائدین کی طرف سے حکم نہ تھا ورنہ ہم بھی آج ادھر ہوتے۔ پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب جیسا کہ قاری صاحب نے بتایا وہ بھی انہی مجبوریوں کی بنا پر ادھر نہ آ سکے۔ آج بھی حضور کے غلام لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ادھر بھی لگا رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کے گلی کوچوں میں یہ نعرہ لگے گا، دنیا دیکھے گی۔ وہ وقت بہت قریب ہے جب پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ۔ مجھے وہ وقت یاد ہے، بالکل کل کی بات ہے، جب میں اس لبیک یا رسول اللہ کے کارواں کا حصہ بنا رب کے فضل سے، تو میں یہ سوچتا تھا یار لوگوں کو میں بتاؤں گا ایک تحریک ہے جس کا نام تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے، پھر وہ کیا کہیں گے، اس کے سربراہ ہیں علامہ خادم حسین رضوی صاحب، یہ لوگوں کو بتاؤں گا، پھر ان کو بتاؤں گا اس تحریک کا منشور یہ ہے کہ بس سب کچھ حضور کی ذات پہ قربان کر دو، پھر لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کو قائم کیا جائے اور حضور کے دین کو قائم کیا جائے۔ یہ کتنا مشکل کام ہے، کیسے ہوگا، کیسے لوگ مانیں گے، کیا نئی نئی باتیں کرتا ہے۔ میری بھی برادری ہے، رشتہ داری ہے، سب کچھ تھا، لیکن میں نے رب العالمین نے اپنے محبوب کے ذریعے مجھے پھر ایسا جواب دیا نا، میں جن کو جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، انہوں نے کہا یار کون ہو تم، کس کی بات کرتے ہو؟ اسی کی بات تو ہم کر رہے ہیں۔ اور وہ جوان جو ساری زندگی شاید کسی مدرسے کو انہوں نے دیکھا تک نہیں تھا، جانا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ کسی مدرسے کا، کسی مولوی جو ہے نا کسی ادارے کا ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں تھا، لیکن صرف وہ حضور کی ختم نبوت پہ قربان ہونے کے لیے تیار تھے اور ناموس رسالت کے مقصد کو انہوں نے سمجھ لیا تھا۔ انہوں نے کہا ان کارواں کا حصہ تو ہم ہیں، لیکن دیکھتے دیکھتے یہ کارواں اس طرح بنا، آج لوگوں کو سامنے نظر آ رہا ہے، اور کہنے والے بڑے دور اندیش جو ہیں نا، وہ جو پنڈت وہ یہ بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ آنے والا دور حضور کے نظام مصطفیٰ کا دور ہے۔ ہماری بات نہیں، ہماری کیا حیثیت ہے،
ہمارے جیسے کروڑوں آئے پھر مار جائیں. ہماری تو ذات کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے نا. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, صرف حضور کے نظام کی بات ہے. اگر ہماری کوئی عزت یا جن کی عزت کرتے ہیں ہم جس بابا جی رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا آج لوگ نام لے کے چومتے ہیں. آج اس بابے کو بابا جی فرمایا کرتے تھے آج ہماری قدر کر لو کر ہمارے جتنا نہیں ملے. تو پھر لوگوں نے دیکھا آج بابا جی کا آج لوگ کہتے ہیں ہم خوش بخت ہیں, اور میں بھی کہتا ہوں آج دنیا یہ بات مانتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم خوش بخت ہیں کہ ہم نے بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ پایا. یہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ پیر بھی مانتے ہیں, بڑے بڑے سید بھی مانتے ہیں. یہ میری حیثیت کیا ہے میں بات کر دوں, میں سٹیج پر ادھر بھی بیٹھ کے بات کرتا ہوں. اگر جہلم شہر کرمالہ کی سرزمین ہو وہاں بھی بیٹھ کے بات کرتا ہوں. اگر علی پور شریف کی جامعہ مسجد ہو ادھر بھی بیٹھ کے بات کرتا ہوں. جہاں بھی موقع ملتا ہے رب یہ اجازت دیتا ہے بولنے کا وہاں بھی بات کرتا ہوں. یہ بات نہیں کہ آج پکی بن میں شروع کر دیا ہے. انشاءاللہ آج میں ہوں تو کل اور ہے. بابا جی یہ فرمایا کرتے تھے لوگو حضور علیہ السلام دے آج غلام بن جاؤ, مالکاں نو نوکراں دی کوئی کمی نہیں ہے. بیک والے ہیں خطا کر دے تیرے اوسان کی غم لبیک والے ہیں لگانا سوچ کر میدان کی غم لبیک والے ہیں. حفاظت دیس کی کر جانتے ہم اس کے وارث ہیں. دوائی ہے ہمارے پاس پڑی جو تم کو بیماری ہے ہمارے. جو میں نے ٹائم دیا یقیناً قریب ہے. آپ کا اگر دو منٹ زیادہ ہو جائیں تو اس کی معذرت ہے. بس آخری بات بابا جی کی آخری بات اور دل دہلانے والی بات. بابا جی فرماتے تھے حضور کے غلاموں حضور نو مالکاں نو نوکراں دی کوئی کمی نہیں. اس گل دی سمجھ آئی ہے؟ مالک کون؟ جنہاں نو رب نے پوری کائنات دا مالک بنایا, سونے دی ذات. فرمایا مالکاں نو نوکراں دی کوئی کمی نہیں. اگر تسی یہ نوکری نہیں کرو گے نا تو کوئی اور کر لے گا. اے نہ سمجھے اسی نہ کیتی تے یہ کام نہیں ہونا. اے مالکاں نو نوکراں دی کوئی کمی نہیں. او تے نہیں سننا کہندے, اسی کہندے ہاں کہ مالکاں نو واقعی نوکراں دی کوئی کمی نہیں. رب جس ویلے چاہے جس کولو چاہے کم لے لیندا ہے. او مالک اگر چاہون تے بابا جی معذور بابا جی ہے تے معذور سننا, لیکن رب جدو چاہیا تے بابے خادم حسین رضوی کولو اپنے محبوب دی ختم نبوت دا کم. اے انہاں دی گل دے وچ ہی دلیل سی, لیکن انہاں تے ساری زندگی اپنا وہ آندے سن میں کتا پاک رسول اللہ. انہاں پوچھا میرا تعارف کی ہے, جس بھی پوچھا تسی کون ہو, آپ اے فرماندے سن میں کتا پاک رسول اللہ. بس آخری ایک حضور کی حدیث سے مبارک سنا کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. میرے آقا کے جانثاروں کی باتیں تو میرے بڑی ذہن میں ہیں, لیکن جو میں نے وقت دیا تاکہ آپ کو میری بات بھی یاد رہے, مقصد بھی یاد رہے, اور ہماری محفل کا مقصد بھی پورا ہو جائے. حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت طلحہ ہے, جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت طلحہ, اور یہ بیمار ہو گئے. حضور علیہ السلام کو پتہ چلا, آپ پوچھنے کے لیے گئے. جب پوچھنے کے لیے گئے حال پوچھا, اور آپ نے حضرت طلحہ کے والد کو ایک سائڈ پر بلایا اور کہا کہ اے طلحہ کے باپ, طلحہ اس دنیا میں نہیں رہے گا, طلحہ نے فوت ہو جانا. ایسا کرنا جب طلحہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے, جب اس کی روح قفس افسری سے پرواز کر جائے تو مجھے بلانا, میں طلحہ کا جنازہ پڑھاؤں گا. باپ نے جب یہ بات سنی, بیٹا دیکھ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام باپ کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں. جب طلحہ نے یہ دیکھا, حضور جب چلے گئے پوچھ کے, تو حضرت طلحہ اپنے باپ سے پوچھتے ہیں, بڑی محبت سے سننی ہے بات, سب سن رہے ہیں. تو حضرت طلحہ نے پوچھا ابا حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹا کوئی نہیں, بس حضور نے فرمایا نہیں ابا بتا.
جب حضور بیٹے نے باپ سے جب بار بار پوچھا نا تو باپ نے بتایا کہ طلحہ، حضور نے کہا ہے کہ آپ کا بیٹا اس دنیا میں نہیں رہے گا، طلحہ چلا جائے گا، طلحہ تو ایسا کرنا کہ جب یہ طلحہ اس دنیا سے چلا جائے تو میں جنازہ پڑھانے کا۔ جو ہی باپ کی یہ بات سنی نا تو اپنے باپ کو کہا کہ میرے باپ مجھ پہ یہ احسان کرنا کہ میں تیرا فرما بردار بیٹا ہوں، مجھ پہ یہ احسان کرنا کہ حضور کو میرے پاس نہ بلانا، جب میں فوت ہو جاؤں تو نہ بلانا۔ باپ نے کہا کہ کتنا اعزاز کی بات ہے کہ حضور نے کہا ہے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے میں خود آؤں گا اور تو کہتا ہے کہ نہیں بلانا۔ کہا ابا تو نہیں جانتا، جدھر ہمارا گھر ہے نا رستے میں کافروں کے گھر ہیں، بڑے بڑے سرداروں کے گھر ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے میرے حضور کو کوئی تکلیف ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نبی کو کوئی تکلیف پہنچا دے، میرے نبی کو نہیں بلانا، میرا نہیں بتانا۔ ایسا ہوا جب ایک دن طلحہ کے والد نہ آئے، دوسرے دن گئے، نماز پڑھی، جو ہی حضور نے سلام پھیرا پوچھا طلحہ کا کیا حال ہے؟ فرمایا حضور وہ تو اس جان سے چلا گیا ہے۔ کہا میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے بلانا ہے۔ فرمایا حضور طلحہ نے منع کر دیا تھا۔ وہ کیوں جی؟ جب حضور نے پوچھا کہا کہ طلحہ یہ کہتا تھا کہ حضور جس رستے سے آئیں گے تو رستے میں کافروں کے گھر ہیں، یہ نہ ہو کہ حضور آئیں اور کافر میرے آقا کو کوئی تکلیف پہنچا دیں۔ طلحہ کو یہ بات گوارا نہیں، طلحہ کو یہ بات منظور نہیں ہے کہ لوگ یہ کہتے پھریں پھر اپنے گھروں میں کہ حضور طلحہ کے جنازے میں گئے تھے اور کافروں نے حضور کو زخمی کر دیا یا کافروں نے حضور پر حملہ کیا ہے۔ میں ایسی بات نہیں سن سکتا۔ جب حضور نے یہ بات سنی نا تو حضور پھر طلحہ کی قبر پر صحابہ اکرام کے مجمع کے ساتھ گئے اور وہاں جا کے حضور نے بڑی دعائیں کی طلحہ کے بارے میں۔ ایک دعا یہ بھی کی کہ یا اللہ عز و جل، اے میرے مالک مجھے رحمت للعالمین اگر بنا کے بھیجا ہے نا تو میں طلحہ کے حق میں دعا کرتا ہوں، اے مالک کل قیامت والا دن ہو، طلحہ کو تو بھی مسکراتا ملے اور طلحہ تجھے مسکراتا۔ اور یہ حضور کے غلاموں کی بات ہے۔ ایک غلام ہے حضور کا جس کا نام ہے، میری بات مکمل ہونے والی ہے، جس کا نام مصعب بن عمیر ہے۔ یار میں جس دین کی باتیں بابا جی رضوی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو بتا گئے نا، وہ یہ کہتے تھے، ان کی مقصد یہ تھا، وہ کہتے تھے حضور کی ذات پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ سب سے بڑا دین ہے اور یہ سب سے بڑی حضور کی محبت ہے۔ اور لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی ووالدی والناس اجمعین، اور اس چیز کا مصداق ٹھہرو۔ حضرت مصعب بن عمیر حضور کے ایسے غلام ہیں، یہ حضور کے وہ پیارے غلام ہیں۔ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا نا تو حضرت مصعب بن عمیر سے بڑھ کر امیر زادہ مدینے میں اور کوئی نہیں تھا، اور حضرت مصعب بن عمیر سے خوبصورت لباس والا کوئی پورے مدینے میں نہیں تھا۔ لیکن جب مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کیا نا، پھر ہوا کیا، ایک وقت آیا کہ بس آخری بات ہے، ایک وقت آیا کہ حضور نے دیکھا حضور مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں نا تو مصعب بن عمیر سے ملاقات ہو گئی۔ دیکھا مصعب بن عمیر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، میرے حضور علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا مصعب کو دیکھ کر۔ فرمایا یہ میرا مصعب ہے، اے مصعب یہ دیکھو صحابہ، یہ میرا وہ مصعب ہے جس کا لباس مدینے میں مصعب بن عمیر سے بڑھ کر خوبصورت لباس والا کوئی نہیں تھا۔ آج دین کی وجہ سے مصعب بن عمیر پہ ٹاٹ کا لباس ہے۔ یارو اسلام تو یہ کہتا ہے مصعب بن عمیر کو ڈھونڈنا ہو تو خوشبو مصعب بن عمیر مدینے سے الگ تھلگ خوشبو لگایا کرتے تھے، مصعب بن عمیر کو ڈھونڈنا ہو تو مدینے کی گلیوں سے خوشبو کی وجہ سے ڈھونڈا جاتا تھا۔ اور وہی مصعب جب آخری وقت آیا، مصعب بن عمیر جب اس دنیا سے گئے، میرے حضور کے غلاموں پکی پن کی اس مسجد میں میلاد شریف کا جلسہ سننے والوں، جب میرے حضور کا یہ غلام اس دنیا سے گیا، مصعب بن عمیر، وہ مصعب بن عمیر جس کا لباس مدینے سے سب سے بڑھ کر خوبصورت ہے، جب اس دنیا میں گیا، جب اس دنیا سے مصعب بن عمیر جاتا ہے تو مصعب بن عمیر کے پاس کفن کے بھی پیسے حضرت مصعب بن عمیر کے پاس نہیں ہیں۔ یہ غلامی حضور کی اگر اس حد میں بندہ آئے نا تو پھر رب العالمین کرم فرماتا ہے۔ ہماری یہی گزارش ہے کہ حضور کی ذات پر تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں انشاءاللہ۔ بس میری آخری بات یہی ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا۔
ساری بات کا نچوڑ یہی ہے، اگر میں نہیں کروں گا نا تو قاری صاحب کر لیں گے، اگر قاری صاحب نہیں کریں گے تو شاہ صاحب کر لیں گے۔ یہ غلامی کرنے کے لیے بڑے لوگ ہیں، وہ رب جسے چاہے جس وقت چاہے جس سے قربانی لے لے۔ اس لیے آج تیار ہو جاؤ، کل پچھتاؤ گے کہ ہم اس کارواں کا حصہ نہیں تھے، ہم کسی اور کارواں کا حصہ تھے۔ انشاءاللہ یہ وقت مشکل ہے، گزر جائے گا۔ دین ہمیشہ قربانیاں مانگتا ہے، قربانی کے بغیر دین کی ساری تاریخ علماء بیٹھے ہیں، بہت بڑی بات ہے، ساری دین کی، اسلام کی ساری تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اسلام کبھی قربانی کے بغیر غالب آتا ہی نہیں ہے، قربانیاں مانگتا ہے۔ جوں جتنی زیادہ قربانیاں آئیں گی اسلام اتنا ہی غالب ہوتا جائے گا، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب پوری دنیا پہ اسلام کا بول بالا ہوگا، اور انشاءاللہ کفر کا مقابلہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے، مالک جو میں نے باتیں کی ہیں سب سے پہلے مجھے اور بات کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ اب جس کا جی چاہے وہی پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آج کی ہماری وزم نقطہ انتہا کو پہنچی، مبارکباد کے مستحق ہیں فہیم بھائی اور ان کے جملہ رفقا، جنہوں نے اتنی خوبصورت بزم سجائی اور ہم سب کو موقع دیا کہ ہم اس رب لم یزل کے حبیب کی باتیں کریں اور سنیں۔ تمامی حضرات سے التماس ہے کہ کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام